پاکستان کی اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کے حصول کی حمایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC گروپ میٹنگ سے خطاب۔ غزہ جنگ کے تباہ کن اثرات پر تشویش کا اظہار۔ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ لبنان اور فلسطین سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ۔ اسلاموفوبیا کے خلاف OIC کے خصوصی ایلچی کی فوری تقرری کی تجویز۔ افغانستان سے دہشت گرد حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار آج سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے ریمانڈ پر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ سندھ ہائی کورٹ کا ملزم کو ATC 2 میں پیش کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ٹرائل کورٹ میں پہلے پولیس ریمانڈ دیا گیا اور پھر شام 7 بجے جیل کسٹڈی دی گئی۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیے کہ پولیس کسٹڈی ریمانڈ پر وانٹو لگا کر اسے جیل کسٹڈی کر دیا گیا۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے کس وجہ سے جسمانی ریمانڈ سے انکار کیا۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا جسمانی ریمانڈ سے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ ملزم نے بیان دیا کہ اس پر تشدد کیا گیا۔ عدالت نے کہا چیک کریں ملزم کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان ہے۔ ملزم کی شرٹ اوپر کر کے دکھایا گیا تو کوئی نشان نہیں۔ سویلین کی بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس میں دلائل۔ کہا برطانیہ میں ایک فیٹلی نامی فوجی کا کورٹ مارشل ہوا۔ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے اس کا ملٹری ٹرائل کا عدم قرار دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا فیڈلی کی فائرنگ سے ایک ٹی وی ٹوٹ گیا تھا۔ 9 مئی واقعات میں بھی ایک ٹی وی توڑا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ٹی وی توڑنے والے ملزم سے میری ملاقات ہوئی، وہ بہت شرمندہ ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا انفرادی باتیں نہ کریں۔ سماعت کے دوران بھارتی جاسوس کلبھوشن کا بھی تذکرہ۔ پاکستان کی معیشت درست سمت کی طرف گامزن ہے۔ عالمی برادری پاکستان کی معاشی پالیسیوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ملکی معیشت میں بہتری آئی۔ پہلے بھی کہا پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھا۔ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے۔ پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میونخ میں جرمن ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ہم موجودہ تقسیم کو بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل میکر ہیں۔ پاکستان امریکی صدر کے ساتھ انگیج ہو سکتا ہے۔ بھارت سے امن اور تجارت پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ہر ملک کو اپنے عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سیاسی و معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے بہترین حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کا سی پیک جیسے منصوبوں کی اہمیت پر زور۔ امریکہ سے تعلقات کو بھی ضروری قرار دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا عالمی میلہ سجنے میں 23 گھنٹے باقی۔ پاکستان میزبان، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، انگلینڈ اور افغانستان مہمان۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں دبئی میں موجود۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کل پہلے مقابلے کا کھیل جمے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں دوپہر 2 بجے مد مقابل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کی کل سے 21 فروری تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش متوقع۔ پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں آج اور کل بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ کراچی صدر کے علاقے میں سرجیکل آلات کے گودام میں آتشزد کی۔ لاکھوں کا سامان جل گیا۔ جمعہ گلی کے قریب لگنے والی آگ پر 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے قابو پایا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ حیدرآباد میں شاعر آکاش انصاری کے قتل کی FIR سامنے آ گئی۔ لے پالک بیٹے نے ملکیت کی خاطر پہلے تیز دھار آلے سے قتل کیا، پھر جلا دیا۔ تھانہ بھٹائی نگر میں آکاش انصاری کے کزن ابراہیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔
قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت ڈاکٹر آکاش انصاری کا لیپالک بیٹا نامزد وشال لطیف کے خلاف گزشتہ سال چوری کا مقدمہ بھی درج کرایا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں شہید لیفٹیننٹ حسان اشرف کے اہل خانہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے سوگوار خاندان سے افسوس کا اظہار کیا اور فاتح خوانی کی۔ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ میں ترامیم کا فیصلہ۔ پہلی بار منشیات کی خرید و فروخت، کاروبار اور سمگلنگ پر الگ الگ سزائوں کا تعین۔ مجوزہ بل میں 1 کلو سے زائد منشیات پر پھانسی اور عمر قید میں نرمی، 10 سے 20 کلو گرام منشیات پر 14 سال قید کی سزا تجویز، 20 کلو گرام سے زائد منشیات پر زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا اور 2 لاکھ جرمانہ تجویز، 1 کلو گرام سے کم پوسٹ پر زیادہ سے زیادہ 4 سال قید اور 20,000 روپے جرمانہ ہوگا، 15 کلو گرام سے زائد پوسٹ برآمد ہونے پر زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا اور 3 لاکھ روپے جرمانہ تجویز۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت جاری۔ ادارہ برائے مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے قیام کا بل پیش۔ قومی کمیشن برائے حقوق اقلیتاں بل ایجنڈے میں شامل۔ وابدہ یونیورسٹی اسلام آباد کے قیام کے احکام واضح کرنے کا بل بھی ایجنڈے کا حصہ۔ بین الاقوامی امتحانی بورڈ بل بھی پیش کیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 192 پوائنٹس کا اضافہ، 1,11,936 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 7 پیسے سستا، 279 روپے 20 پیسے میں فروخت۔ یورپی ممالک نے یوکرین کی حفاظت کے لیے امریکہ سے ضمانت مانگ لی۔ روس یوکرین تنازع پر یورپی ممالک کا پیرس میں اہم اجلاس۔ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈز اور ڈنمارک کے سربراہان مملکت شریک ہوئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی ترکیہ پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو روسی ہم منصب سے آج ریاض میں ملاقات کریں گے۔ روس یوکرین جنگ بندی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ کینیڈا میں لینڈنگ کے دوران مسافر طیارہ الٹ گیا، 15 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ حادثہ ٹورنٹو کے پیرسن ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ طیارے میں 80 مسافر سوار تھے۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اور سہون شریف میں ملنگوں کی دمادم مست کلندر پر وجدانی دھمال۔ عظیم صوفی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے 773ویں عرس کا دوسرا روز۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں حاضری۔ لنگر اور نظر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ رات کو ادبی کانفرنس ہوگی۔ ملاکھڑے میں نامور پہلوان حصہ لیں گے۔ کل ضلع بھر میں مقامی چھٹی ہوگی۔